دین اسلام کی پہچان آزادی ہے، شاہ کی فتح کا اعلان آزادی ہے، دین اسلام کی پہچان آزادی ہے۔ اب یہ موضوع آتا ہے خود مہندی کا، اور ہر سال یہ ایشو اٹھتا ہے۔ اب ایک دو ہمارے برادران نے، ان کی نیت بھی اچھی ہوگی، لیکن کیونکہ میڈیا میں ایک چیز چلتی ہے اور ہر سال چلتی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں نہ ان کی توہین ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ ہر سال حضرت قاسم کا کریکٹر ایسیسینیشن ہوتا ہے۔ تو یہ کریکٹر ایسیسینیشن نہیں ہے، کوئی معاذ اللہ کوئی تہمت لگائی جاتی تو ہے، پہلی بات۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو استدلال کرنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایران میں نہیں ہوتی مہندی، عراق میں نہیں ہوتی مہندی۔ تو پہلی چیز تو ہم یہ بتائیں کہ ایران میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی، عراق میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا، پہلی بات۔ اور اگر ایران میں کوئی چیز ہوتی ہے اور اگر عراق میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے اس کا حلال ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر عراق میں کوئی چیز ہوتی ہے اور ایران میں کوئی چیز ہوتی ہے اور علماء نے اس کے جواز کے فتوے دیے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضرور جائز ہوتا ہے ثابت، علماء نے فتوے دیے ہیں۔ اب ایک اور آرگومنٹ لایا جاتا ہے کہ جی یہ مہندی تو ہندوانہ رسم ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ مہندی ہندوانی رسم نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ابھی بھی ہمارے پاس لنک ہیں جو صبح ہم نے مجلس پڑھی تھی، بھیجے اس کو، اور یہی کہا کہ اس کو ایک علمی مسئلہ رکھنا چاہیے، کوئی لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے یہ۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جو یہ مہندی آئی ہے، یہ انڈیا سے پاکستان نہیں آئی، اور پاکستان سے کوئٹہ ہوتے ہوئے تافتان کے راستے قم نہیں گئی ہے یہ، بلکہ ایران اور عراق کی مشترکہ عزاداری ہوتی تھی۔ ایران کے اکثر لوگ اپنی عزاداری محرم میں وہیں کرتے تھے، جیسے آج جاتے ہیں۔ انڈیا پاکستان کے لوگ محرم میں ایران کم جاتے تھے، کربلا میں زیادہ جاتے تھے، جیسے اب جاتے ہیں۔ اور جتنی ہماری چیزیں ہیں، یاد رکھیں جتنی چیزیں ہیں، کیونکہ میں بہت دقت کرتا ہوں ایران عراق کی عزاداری، حتیٰ گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، ایک دم سے لنک ملتے ہیں، تعجب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے عجب یہ والی چیز ہمارے فلانے انڈیا کے گاؤں میں یہ وہاں سے آئی ہے۔ اب جب یہ انڈین پاکستانی جاتے تھے تو کربلا میں ان کو رسمیں نظر آتی تھیں، کس کی؟ خصوصاً ایرانیوں کی اور عراقیوں کی۔ یہی ایرانی عراقی رسمیں ہیں جو پوری انڈیا پاکستان پہنچی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو مہندی ہے انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے مانی گئی، بلکہ یہ ایران عراق سے پاکستان میں آئی، یہ انڈیا کی چیز قطعاً نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بعد میں کہے گا تو ہم لنک دے دیں گے، لیکن اگر آپ جا کے سرچ کرنا چاہیں آج ہی گوگل فارسی ڈھونڈیں، گوگل فارسی جب نکلیں گے تو لیفٹ پر جو ہے کی پیڈ آئے گا، اس کو کلک کریں اور وہاں پر لکھیں عقد قاسم، یا لکھیں عروسی قاسم، عین رے واو سین، یا لکھیں ہنا، جس کو ہم ہنا کہتے ہیں، فارسی میں اسے ہنا کہتے ہیں، ہنا یعنی مہندی، یا آپ لکھیں ہنا ہے فارسی میں ہنا قاسم، تو آپ کو اتنی ویڈیو ملیں گی، اتنی فوٹوز ملیں گی ایران کی اور عراق کی، اتنی تفصیل ملے گی کہ آپ کو اس دن احساس ہوگا کہ انڈیا پاکستان میں حضرت قاسم کی جو مہندی ہے وہ 0.1% بھی نہیں ہے جتنی وہاں ہے۔ آپ کے یہاں 3 بچے تھال لے کے نکلتے ہیں، وہاں پر موم بتیوں کا اور بلب کا اور مٹھائیوں کا اور مہندیوں کا اور پھلوں کے ٹوکرے، تھال کے تھال، کشتی کی کشتیاں جو ہیں، کشتی سے مراد واقعاً کشتی نما بنی ہوئی چیزیں، وہ جلوس کے جلوس ہوتے ہیں، سبز کپڑے پہنے ہوئے لوگ، یعنی آپ کو خود احساس ہوگا کہ بھائی یہ تو ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں بالکل۔ تو بس پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ جائز ہے،
اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی آپ نے تو خود ہی کہا دونوں چیزیں ہیں، تو پھر مہندی کیسے صحیح ہو گئی؟ کہا جائے گا شادی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جس رسم کو انجام دیا جا رہا ہو وہ کام ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ ہمارے اگر آپ کراچی میں اقلن کسی پھول والے کے یہاں جائیں اور بتائیں کوئی جوان مر گیا ہے پھول بنا دو، تو وہ سہرا بنا دیتا ہے۔ پھول والوں کا بھی یہ عرف ہے، یاد رکھیں، پھول والوں کا یہ عرف سے کیا مراد؟ ان کی جرنل تھنکنگ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لڑکے کی شادی نہیں ہوئی تھی، ایک حزن و ملال کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس کی سیرے کی عمر تھی، یہ اس کی قبر پہ پھولوں کی چادر کی عمر نہیں تھی، ہے ایک ہی چیز، ایک ہی دھاگا ہے، ایک ہی پھول ہے، لیکن شکل الگ بنا دی جاتی ہے کہ جوان کا ایک حزن و ملال ظاہر ہو۔ اب ایک اور مثال دیں، عراق میں حشد الشعبی کا جب یہ مارکہ ہوا ان خبیثوں کے ساتھ، ISIS والوں کے ساتھ، تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ گھر والوں نے دولہا کی گاڑی سجائی ہے جوان کی میت کے لیے، دولہا کی گاڑی سجائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھولوں سے اس کو سجایا ہے کہ یہ اس کی اب شادی ہو رہی ہے۔ عراق ہی میں بعض فوٹوز مل جائیں گی، وہ بھی لنک ہے ہمارے پاس، کسی کو چاہیے وہ دے دیں گے، بعد میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں اس کو، کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کی میت پہ پوری مہندی کا سامان سجایا ہے، اور وہ اس طرح کر کے ٹافیاں پھینک رہی ہے کہ جو وہاں پر شادیوں میں پھینکنے کا رواج ہوتا ہے۔ اب ایک اور مثال بالکل تازہ، ابھی یہ جو گیس کا بلاسٹ ہوا ہے بیروت میں، اس میں ایک لڑکی بھی مری کیونکہ اس کی شادی ہونے والی تھی۔ پورے سوشل میڈیا پہ اس کے شوہر کی ویڈیوز ہیں کہ اس نے اس کے تابوت کو دلہن کی طرح سجایا ہے اور خود پورا دولہا بن کے آیا ہے، کیونکہ اس کو اتنی محبت تھی اس لڑکی سے کہ اس کو قبر تک دولہا بن کے گیا ہے۔ اب اگر وہ شیعہ تھا یا سنی تھا یا عیسائی تھا، یہی ہو سکتا ہے، دروز بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ آیت قرآنی ہو یا روایت ہو، ایک اظہار محبت کے لیے اس نے، ایک حزن و ملال کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو ایک مرحلہ ہے کہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، دوسرا مرحلہ ہے کہ حسرت کے طور پہ کچھ چیزوں کو انجام دیا جاتا ہے مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اس چیز کو انجام دیا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ جھولا، ایک بچہ بھی مارا گیا، جوان بھی مارے گئے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی حضرت قاسم کی تو شادی نہیں ہوئی، وہ شادی کی عمر کے نہیں تھے، اصل میں تو حضرت علی اکبر کی عمر تھی، تو آپ ان کی نکال لیں، منع اسے بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کل کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ والی رسم حضرت علی اکبر کے لیے اور یا محمد کے لیے کر لیں تو آپ کر لیں، منع تو اس میں بھی نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ پہلی دفعہ ایک جھٹکا سا لگے گا، لیکن آخر میں کہا جائے گا بھی کرنا چاہیں تو جس دلیل پہ یہ کر رہے ہیں اس دلیل پہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، وہاں کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، یہاں نہیں کر سکتے تو وہاں بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرابلم جو ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہم بعض دفعہ بالکل اصول دین سمجھ لیتے ہیں، نہ ہی اصول دین ہے یا نہ مسلمات میں سے، ایک کلچرل چیز ہے۔ عزاداری کے بارے میں یاد رکھیں کہ انقلاب جب آیا، انقلاب آتے ہی پہلے سال خود ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ جو ذرا ماڈرن قسم کے لوگ تھے، ظاہر ہے علماء بھی ہوتا ہے جذبہ، عزاداری یوں ہونی چاہیے، عزاداری یوں ہونی چاہیے، عزاداری یوں ہونی چاہیے، اور ہمارے کئی اساتذہ کے بقول کہ ہم لوگ پریشان تھے کہ اب یہ کیا ہوگا، یہ عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی چاند رات کو جو محرم کی تھی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ٹی وی پہ آئے، ظاہر پتہ تو ان کو بھی تھا، انہوں نے ان ساری باتوں پہ 1 منٹ میں پانی پھیر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب اس میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، اب عزاداری کو بدلنا چاہیے، اب انقلاب آ گیا ہے، اب عزاداری یوں ہوں، اب عزاداری یوں ہوں، اب یہ نہیں ہونا چاہیے، اب یہ ہونا چاہیے۔ پہلی جو ان کی گفتگو ہے پہلے سال کی، اس میں ان کے کئی اقوال ہیں جو واقعاً اقوال زرین ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس عاشورہ کی حفاظت کرو، یہ محفوظ ہے تو ہمارا اسلام محفوظ ہے، انقلاب محفوظ ہے۔ یہ ہے محرم و سفر جس کی وجہ سے انقلاب آیا ہے۔ یہ ایک ہی تقریب میں ساری چیزیں ان کی۔ پھر اس کے بعد آ گئے رسم و رسوم پہ، کیا فرمایا انہوں نے؟ اس سال بھی، یعنی واضح کہہ رہے ہیں اے ماڈرنو،
اس سال بھی مثل سالهای گزشتہ وہی سنتی عزاداری ہوگی. سنتی سے کیا مراد؟ وہی کلچرل. عزاداری میں یاد رکھیں ہر علاقے کے حساب سے کچھ کلچرل چیزیں ہیں اور انہیں ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا. کلچرل چیزیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ایران میں، عراق میں، بعض علاقوں میں یاد رکھیں، ایک تو پرابلم ہمارے طالب علموں کا ہے، علماء کا، دشمن نہیں ہے، ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ رمضان آنے سے پہلے ہم سب آ جاتے تھے پاکستانی انڈیا، عید کے بعد ہم آتے تھے دوبارہ کہاں؟ ایران. محرم میں بھی عموماً یہ ہوتا تھا، یا مدرسوں میں ہیں یا صرف قم میں ہیں، ورنہ زیادہ تر جو ہیں محرم سے 4-5 دن پہلے نکل کے آ گئے پاکستان، ایام اضحیٰ کے بعد آ گئے کہاں؟ ایران. زیادہ سے زیادہ اگر رکے تو قم کو دیکھا، شہروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں ہوتا کیا ہے. مثال کے طور پر اردبیل میں اور تبریز میں ایک رسم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تشت گردانی. تشت کون سا؟ تشلا. تشلا کس لیے؟ آپ سوچیں گے سبیل تو سنیے، تشلا کیا ہوگا جی؟ یہ تشلا ہوتا ہے حضرت حر کی یاد میں، جو امام حسین نے پانی پلایا تھا، وہی تش لگاتے ہیں. یعنی کل تک اگر بوتلوں سے پلا رہے ہیں تو اس رسم میں آپ کو تشلوں میں سے نکال کے پلائیں گے. اس رسم کو، اس واقعے کو یاد دلا رہے ہیں. یزد میں آپ چلے جائیں، لکھیں تو وہاں پر ایک ہوتا ہے نخل گردانی. نخل کیا چیز ہے؟ تو آپ کو تعجب ہوگا، ایک تابوت بنایا جاتا ہے یزد میں، وہاں کی اسپیشلٹی ہے، صرف یزد میں ہے. اور اسی کے چھوٹے سائز کا بنتا ہے کہاں پر؟ تھائی لینڈ میں جو اس وقت شیعہ ہیں، ان کی بنیاد ڈالی تھی شیخ عباس قمی نے، مفاتیح الجنان والے نہیں، ایک شیعہ تاجر تھے قم کے. یہ آپ سرچ کریں، ان کا مقبرہ ہے وہاں پہ. تھائی لینڈ میں انہوں نے بنیاد ڈالی تھی. لگتا یہ ہے کہ تابوت بھی انہوں نے شاید ڈیزائن کر کے دیا تھا، جو آج تک چل رہا ہے. وہ بالکل چھوٹے سائز کا ہے، سمجھیں اس کی مائکرو کاپی ہے یزد کے نخل گردانی کی. یزد کا نخل گردانی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ کو تعجب ہوگا، پہلے بانسوں کا، میرے خیال میں اس آپ کے ہال سے بڑا ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک تابوت بنایا جاتا ہے بہت بڑا، اور اس تابوت کے آگے اس پلیٹ فارم کے اوپر ایک مرثیہ و نوحہ پڑھنے والے باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم کو اٹھانے والے کم سے کم کئی سو افراد تو بالکل اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ورنہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں یزد کی نخل گردانی. اب نخل وہاں پر ممکن ہے پرانے زمانے میں لفظ تابوت کے لیے کسی کے لیے استعمال ہوتا ہوگا، نخل گردانی. تو ہزاروں قسم کی رسمیں ہیں ایران میں، عراق میں. عراق میں کوئی روتا نہیں ہے. بعض گاؤں دیہات میں یاد رکھیں، بعض گاؤں دیہاتوں میں کوئی روتا نہیں ہے جب تک کہ امام حسین کو آتا ہوا نہ دیکھ لے اور حضرت قاسم کو رن میں جاتا ہوا نہ دیکھ لے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام مراجع نے، تمام سے مراد تمام، ایک کے علاوہ بھی نہیں، تمام مراجع نے کہا ہے کہ جو شبی خوانی ہے، شبی خوانی کیا ہے جی؟ ایران میں شبی خوانی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے نا برا؟ غلط لگتا ہے، برا کلچر ہے وہاں کا. عراق میں شبی خوانی ہوتی ہے، کلچر ہے وہاں کا. کویت میں شبی خوانی ہوتی ہے، لبنان میں شبی خوانی ہوتی ہے. بھائی شبی خوانی یہی ہوتی ہے جیسے اسٹیج، اسی کو کیمرے میں کر لیں ڈرامہ، اسی کی فلم بنا لیں. آپ کا اختیار ہے، آپ اوپیرا کے ذریعے کر دیں. میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا خود، میں نے 1-2 لوگوں سے کہا تھا میں خود تیار ہوں اوپیرا کی کلاسیں لوں، اور یہاں پر ہم امام حسین کے غم کو ماڈرن اس میں آرٹس میں لے کے آئیں، اوپیرا میں لائیں. حرج ہے کوئی؟ حرج نہیں. تمام مراجع نے فتویٰ دیا ایسے میں اگر کوئی کردار ادا کرتا ہے کسی معصوم کا یا کسی کا بھی، اگر توہین نہیں ہو رہی تو بالکل جائز ہے، بالکل ویسے جیسے ٹی وی. یہاں آپ کو پتہ چلے گا ہمارے مراجع اس زمانے میں ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اس اوپیرا بعد میں آیا ہوگا، بس خیر وہ تو شیکسپیئر کے زمانے کا، اسٹیج بعد میں آئی ہوگی ہمارے کم سے کم ممالک میں. ڈرامے بعد میں آئے، فلمیں بعد میں آئی ہیں. کربلا کو تمثیل کے اور ایکٹنگ کے ذریعے سے، پرفارمنگ آرٹ کے ذریعے سے ہمارے علماء نے 300 سال پہلے فتوے دیے ہیں. وہ جاہل نہیں ہیں، وہ زیادہ روشن فکر تھے، اور سب نے ایک شرط لگائی، غلط بات نہ ہو، توہین نہ ہو کسی بھی اعتبار سے، اور اگر یاد امام حسین اور امام حسین کی مظلومیت اس سے نظر آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں. ایران عراق کے بعض گاؤں دیہات میں یاد رکھیں، جب تک وہ دیکھ نہ لیں
ایک قاسم کو جاتا ہوا، علی اکبر کو جاتا ہوا، علی اصغر کو آتا ہوا، اور خیمے جلتے ہوئے، کیونکہ ایران میں ایک رسم ہوتی ہے عصر عاشور بعض شہروں میں، کہ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی ہوش اڑ گئے تھے۔ اس دن احساس ہوا تھا کہ خیمے جلنا ہوتا کیا ہے۔ پورے خیمے سیٹ کیے جاتے ہیں اور عصر عاشور ان خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ اس میں یہی جو شبی خوانی والے لوگ ہیں وہ باقاعدہ برقعے پہن کے جلتے ہوئے خیموں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ کوڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کوڑے مارنے والوں کو، ان گھوڑوں پہ سوار لوگوں کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اپنے بچوں کو تیار کر کے لاتی ہیں، مخصوصاً کپڑے میں لپیٹ کے ٹائٹ لاتی ہیں، ایسے نہیں عام ڈھیلا نہیں لاتی، ٹائٹ لاتی ہیں، اور ہر گھوڑے والے سے کہتی ہیں اس کو ایک دفعہ ذرا ایسے اٹھا لینا، اور وہ گھوڑے والے آتے ہیں ایسے اٹھاتے ہیں۔ کس کی یاد میں؟ کہ اس طرح سے بچوں کو بھی پھینکا گیا تھا۔ یہ ایران میں ہوتا ہے، اور یقین جانے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس دن میں نے دیکھا کہ اس طرح سے بیویاں نکل رہی تھیں، بھاگ رہی تھیں، تازیانے پڑھ رہے تھے، خیمے جل رہے تھے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں امام زین العابدین جلتے خیموں سے نکلے، یعنی کیا؟ اس زمانے میں سیریز نہیں بنی تھی، 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کیا نہیں ہوتا انڈیا میں، پاکستان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھئی وہی ہو رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ جھولا نکال رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اس کو کہا جاتا ہے ہمارے مراجع کی زبان میں، جیسا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عزاداری سنتی، جس علاقے کی عزاداری ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرو، تمہیں نہیں کرنا نہ کرو، چھیڑو نہیں۔ بعض جگہ امام حسین پہ گریے کا دار و مدار اس کلچر کی چیزوں پہ ہے۔ آپ کے یہاں چارپائیاں نہیں ہیں، اندرون سندھ موت میں ایک دن، اور امام حسین کے لیے پنجاب میں اندرون سندھ میں سرائے کی بیڑ میں چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، سردی میں زمین پہ سوتے ہیں امام حسین کے غم میں۔ آپ کو نہیں سونا آپ نہ سوئیں، لیکن اگر کوئی سو رہا ہے اس کو جا کے چھیڑے نہیں۔ انڈیا میں لوگ کڑھائی نہیں چڑھاتے، آپ کہیں جی ہمارے تو کڑھائی نہیں، امریکہ میں فرائنگ پین ہے، آیا حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے۔ روایتوں میں بھی خود ہے کہ حسن و ملال کی کیفیت ہو۔ کربلا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حلویات و مشفیات نہ کھاؤ، ترک کرو۔ حلویات کیا ہوتے ہیں؟ مٹھائیاں۔ مشفیات کیا ہوتے ہیں؟ تلی ہوئی چیزیں۔ کربلا کے آداب میں علماء نے لکھا ہے۔ اور زیادہ دیر قیام نہ کرو ظاہروں کے لیے، اتنا کرو کہ حسن و ملال باقی رہے۔ جاؤ وہاں پر حلویات مشفیات تفریح والے کھانے نہ کھاؤ۔ اب یہ جو ہمارے انڈیا میں بعض لوگ نہیں کھاتے تھے، ان کی یہ نیت تھی آپ نے کھانا ہے کھا لیجئے۔ ہمارے یہاں کچھ لکھنؤ کے دوست تھے انڈیا کے، خود میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا کہ ہماری توجہ نہیں تھی، ہم نہیں کرتے تھے ایسا۔ مچھلی بنی ہوئی تھی، ہمارے انڈیا کے دوست آئے، کھانا رکھا، اب وہ بیچارے روٹی سے سلاد کھا رہے ہیں۔ میں نے کیا ہوا؟ اب وہ بیچارے کہیں بھی کچھ نہیں، میں دوست نے کہا یہ نہیں کھائیں گے مچھلی۔ ارے میں نے کہا، اب لوگ کہہ رہے ہیں کھا لیجئے کھا لیجئے، کون سا کہ روایتوں میں حرام ہے؟ میں نے کہا نا، ایک آدمی ایک لذت کو امام حسین کے لیے چھوڑ رہا ہے، اپریشیٹ کرو۔ فوراً ہم نے آملیٹ بنایا، ہم نے نہیں کہا چھوڑو۔ آپ میں سے ایک آدمی کہتا ہے میں بال نہیں بناؤں گا امام حسین کے لیے، آپ بنا رہے ہیں آپ بنائیے، ایک نہیں بنا رہا نہ بنائے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں پورے ایام عزا میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، وہ نہیں پیتا، بہت اچھی بات ہے، اس کو امام حسین سے رغبت ہو رہی ہے اس پانی نہ پینے کی وجہ سے، اس کو پانی کی تڑپ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں پی رہا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ جو ٹھنڈا پانی پیے بغیر ان کو چین نہیں آتا، اور محرم میں وہ پانی ٹھنڈا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے پینا ہے آپ پیجیے، آپ کولڈ ڈرنک بھی پیجیے۔ نہ وہ والی شدت کہ تم کیوں کر رہے ہو، نہ یہ والی شدت کہ کیوں نہیں کر رہے ہو۔ اسے کہا جاتا ہے عزاداری سنتی۔ اب آپ کے سامنے ایک واقعہ سنا کے مصائب کی جانب آتا ہوں۔ حضرت آیت اللہ مفتی شیعہ کہ ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے ان کی زیارت ہوئی، امامہ بھی انہوں نے پہنایا تھا۔ اب ہم ان کے یہاں آرام سے جاتے تھے، ایک دن ان کے یہاں گیا تو ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ میرے ساتھ اس کمرے میں تھے، تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو شیخ بیٹھے ہیں نا، وہ انہی کے دوست تھے، انہی کی ایج کے۔ کہنے لگے ان کا میں لطیفہ سناتا ہوں ایک۔ کہنے لگے یہ جو بیٹھے ہیں، میں نے ایسے دیکھا، کہنے لگے یہ آئے ہیں باکو سے، یعنی آذربائیجان سے، یہ وہاں کے ہیں۔
کہنے لگے یہ ایک دن آئے یہاں پر، ان کو میں لے گیا مدرسے حجتیہ. کہاں لے گیا؟ اب وہ انڈین پاکستانی نہیں کہتے، وہ ہم کو جرنل کہہ دیتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں انڈین پاکستانی. کہنے لگے ہندیوں نے ہمیں بلایا تھا. ہندی سے کیا مراد؟ ہم اور وہ مل کے. کہنے لگے ہندیوں نے اپنی مجلس میں بلایا تھا مجھے، تو میں گیا، ساتھ میں شیخ کو لے گیا. جب شیخ کو لے گیا تو یہ ایسے ناراض ہوئے ہندیوں پہ، میں نے ان کو کنٹرول کیا، چھوڑ دو چھوڑ دو، چلو 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 بتاتا ہوں تمہیں. آپ جانتے ہیں کس بات پہ ناراض ہوئے؟ کیونکہ مجلس کے بعد وہاں بسکٹ بٹے تھے. ایران میں بسکٹ شیرینی مانی جاتی ہے اور محرم میں وہ نہیں بانٹتے. ایران میں یا چائے بانٹتے ہیں یا کھانا بانٹتے ہیں یا کھجور بانٹتے ہیں، بسکٹ بانٹنا برا سمجھتے ہیں. انڈیا میں آپ کے یہاں باقاعدہ پیڑے بنتے ہیں. آپ دشمن ہیں اہل بیت کے؟ دشمن ہیں؟ امام حسین کے قتل میں کھا رہے مٹھائی خوشی میں؟ نہ، کلچر ہے. انہوں نے کہا میں نے اتنی مشکل سے کیا. کہنے لگے ان کو سمجھاؤں گا، ان کو تمیز نہیں ہے، انہیں غم منانے کا طریقہ نہیں ہے، شیرینی بانٹ رہے ہیں. کہنے لگے میں نے بہت سمجھایا، اس کو لایا. میں نے کہا بھائی ان کا کلچر ہے، خوشی میں نہیں بانٹ رہے، ان کیا اس کو نہیں سمجھتے وہ خوشی والی شیرینی. یہ بالکل وہ والا بڑا لطیف فرق ہے کہ آپ محرم میں میٹھا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں. سیوئیاں بناتے ہیں. کیا فرق ہے سیوئیوں میں میٹھے میں؟ میدا ہے، دودھ ہے، شکر ہے، فرق کیا ہے؟ کیک میں کیا فرق ہے؟ کچھ اور ہے کیک میں؟ وہی چیز ہے، انگریڈینٹ تو وہی ہیں سارے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا فرق ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کلچر، اپنی سنت یعنی ٹریڈیشن کے مطابق عزاداری کیجئے. ایران والے اس کے مطابق کریں گے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ دیکھیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. اب اگر یہ لاجک ہے غم امام حسین کو اجاگر کرنے کی، تو آپ یاد رکھیں اکثر جو فتوے آتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، مراجع صرف ایک سوال کرتے ہیں، آپ کے کلچر میں اس چیز کی وجہ سے کربلا کے امام حسین کے کسی مصیبت کو عیاں کرنے والی چیز ہے؟ یہ آپ کے حزن و ملال میں اضافہ کرنے والی چیز ہے؟ اگر جواب آتا ہے ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، انشاءاللہ اجر ملے گا. حد یہ ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی سے سوال ہوا تھا. یہ ساری چیزیں وہ واقعی ڈاکومنٹری کی صورت میں ہوں، یہ فوٹوز ہوں، اس میں موویاں لگائی جائیں، ایڈیٹنگ ہو، یہ چیز ہے تاکہ یہ سب اپنے ذرا ٹھہراؤ آئے لوگوں میں. آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی سے سوال ہوا کردستان میں اور ایران کے بعض علاقوں میں. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جگجگہ. آپ کو تعجب ہوگا، ایک زمانے میں ہم نے پورے ایران کی ساری سنتی عزاداری کی چیزوں کو جمع کیا تھا. میں نے سوچا تھا کہ ڈاکومنٹری بناؤں گا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ خاص چیز ہے، پہاڑ سے اترتے ہیں. یعنی یہاں پر عزاداری ہو رہی ہوگی، دور پہاڑ سے وہ اترنا شروع کرتے ہیں بعض جگہ. اور کیا بجاتے ہیں وہ؟ اور اب آپ کو تھوڑی دیر میں ایک لنک پتہ چل جائے گا. دور اوپر پہاڑ سے اترتے ہیں، لکڑی کی دو چیزیں ہیں، ان کو ٹکراتے ہوئے اترتے ہیں. لوگ اس پر روتے بھی ہیں. کیسے روتے ہیں؟ انڈیا کی مثال دیں آپ کو. انڈیا کے مشہور تھے شہنائی نواز کے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کون؟ بسم اللہ خان. وہ مخصوصاً عزاداری ہی میں شہنائی بجاتے تھے. لیکن یہ شہنائی اب کویت میں بجائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. وضو کر کے بجاتے تھے، ان کا انٹرویو بھی موجود ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بجاتے تھے، بعد میں ہم نے شیعت قبول کی، لیکن اس چیز کو پھر ہم نے عزاداری کے لیے استعمال کیا. تو آگے گل پائگانی سے سوال ہوا کہ یہ جو بجاتے ہوئے آتے ہیں یہ ان کے یہاں توہین مانی جاتی ہے یا احتراماً ہوتا ہے؟ احتراماً ہے، ظاہر ہے. اس سے امام حسین کا غم اور زیادہ ہوتا ہے، لوگوں پہ رقت طاری ہوتی ہے. ہاں، انہوں نے کہا اگر لوگوں پہ رقت طاری ہوتی ہے، اگر توہین عزاداری کی نہیں ہوتی، ان کے کلچر میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ہے. عیناً یہی مسئلہ آتا ہے پورے ایران عراق کی عزاداری بغیر ڈھول کے طبل کے ہوتی ہے. اچھا پاکستان میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کھارا در میں ضرور ہوتا ہے، ایک نکلتا ہے. وہ کسی بزرگ نے نکالا ہوگا کھارا در میں. کھارا در میں 9 کو نکلتے ہیں طبل اور سنج.
صرف ایک دفعہ، باقی جلوس میں نہیں نکلتے۔ اس کا کیا وہ ہے؟ اس زمانے میں فوجیں آتی تھی، بچوں کے دل دہلتے تھے۔ یہ لوگ اب ظاہر کرتے ہیں کہ اے زینب، اے ام کلثوم، اے بچوں، تم کو یہ لوگ ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، ہم تمہاری فوج ہیں۔ لہٰذا جتنی ایران عراق کی انجمنیں، یاد رکھیں وہ انجمن نکل ہی نہیں سکتی بغیر طبل کے، کوئی انجمن نہیں ہوتی۔ اگر یہ انجمن کا آفس ہوتا ہے تو یاد رکھیں ایران میں وہ آدھا آفس بھرا ہوتا ہے صرف انہی طبل سے۔ ہر انجمن کے معنی یہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو انجمن کو لیے ڈائری چاہیے نا، ایران میں ہر انجمن کے لیے ایک جگہ چاہیے، ویئر ہاؤس ٹائپ کا، کہ جہاں پر اتنے اتنے لمبے علم ہوں، اور اس کے بعد یہ طبل اور سنج اور یہ ساری چیزیں ہوں، اور ساتھ میں وہ بھی ہوں۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں یہ میوزک ہے، احمقوں، بے شعوروں جو ماڈرن بنتے ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں بابا میوزک کی اقسام ہیں۔ اس کو فقہ میں بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے آلات جنگ۔ آلات موسیقی نہیں ہیں یہ آلات جنگ ہیں۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے مثال کے طور پر مارشل میوزک، فوجی بینڈ۔ فرق زمین تا آسمان۔ انسان ماڈرن بنے تو ڈھنگ کا تو ماڈرن بنے، بھئی کچھ نہ ہو تو کم سے کم میوزیکل ایکوپمنٹ کے اوپر ریسرچ کر لے، نہ دین کے اوپر ریسرچ، نہ میوزک کے اوپر ریسرچ۔ بھئی کرنا ہے کچھ تو کرے۔ تو ایران میں ان کی یہ مصلحت ہے، اور ہمارے تمام مراجع و عظام نے یاد رکھیں اجازت دی ہے۔ شرط کیا لگائی ہے؟ اگر حسن و ملال ہو رہا ہے، اگر امام حسین کی مظلومیت اس سے عیاں ہو رہی ہے، اگر اس سے اجاگر ہو رہی ہے مظلومیت امام حسین، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اس چیز کو ہم نے ذرا زیادہ ڈسکس کر دیا صرف اس لیے کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اس کو ڈسکس کریں، اور یہ جو ہر سال ڈسٹرب کیا جاتا ہے مومنین کو عزاداری کے حوالے سے، اور اپنی بھی روش بنا لیں، جہاں پر ہو رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ شریعت سے ٹکرا رہا ہے تو پھر بتائیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ شریعت سے ٹکرانے سے کیا مراد؟ عراق میں، ایران میں آپ دیکھیں خواتین ننگے پیر چلتی ہیں، لیکن ننگے پیر چلتی ہیں سے کیا مراد؟ موزے پہن کے۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت میں عورتوں کے پاؤں کا بھی پردہ ہے۔ امام حسین کو ایسی عزاداری پسند نہیں جسے پاؤں نظر آئے۔ خواتین ماتم کریں جسم کھلے، حرام ہے، قطعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی کلچر میں ہوتا ہو، اس کو ٹوکیں۔ لیکن اگر مراجع نے فرمایا کہ ہاں یہ کام جائز ہے، اور ساتھ میں شرط لگائی ہے کہ اس سے حزن و ملال ہو رہا ہے، تو اس کو ہونے دیں، زیادہ سے زیادہ اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں۔ رہ گیا معاملہ اعتراض کا، تو اعتراض ہر چیز پہ ہوتا ہے، اور اعتراض کرنے کا لوگوں کو حق ہے، اور ہمیں حق ہے کہ ہم اس کو ڈیفائن کریں۔ ان اعتراض میں سے ایک چیز ہم آپ کو کلیئر بتائیں، آپ کے خیال میں جب لوگ آپ کو حج کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کو مباحث سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایک عام ہندو سے پوچھیں، جب آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ آپ کہتے ہیں جی مرکز توحید۔ ہندو باز کہتے ہیں کہ ہم مورتی کی پوجا کرتے ہیں، کالے گھر کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا، ہم کالے گھر کی پوجا نہیں کرتے، کالا گھر ڈائریکشن ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس گھر کو سجدہ کرنا حرام ہے، یہ فقط ڈائریکشن ہے۔ آپ کہتے ہیں بیت اللہ، ہم سب کہتے ہیں بیت اللہ۔ جب آپ نے بیت اللہ کے نیچے لکھ دیا دا ہاؤس آف گاڈ، کسی کو سمجھنے کا یہ حق ہے کہ نہیں ہے کہ ان کا اللہ اس میں رہتا ہے؟ لیکن ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا، کلیئر کرنا ہوگا۔ یہاں پر ہاؤس آف گاڈ سے مراد، خانہ خدا سے مراد، بیت اللہ سے مراد زمین پر پہلی بلڈنگ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے، نہ کہ اللہ کے رہنے کے لیے۔ اور یہ زمین پر حضرت آدم نے نہیں بنائی، حضرت آدم سے پہلے کی ہے۔ روایات میں نقل ہوا کہ حضرت آدم نے بھی آ کے اس کا طواف کیا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے یہ بلڈنگ پہلی بنی ہے، نہ کہ اللہ کے رہنے کے لیے یہ گھر بنا ہے، معاذ اللہ۔ تو اعتراض لوگوں کو بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتا ہے، ہمارا کام یہ اپنے میڈیا کو مضبوط کریں اور لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔